میں آج آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے متعلق، شہزادہ اکبر کا صدقہ۔ اچھا، میں احادیث کو جب یقین فرمائیے گا، میں نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس، کیونکہ بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہے جو کچھ جوانوں کے لیے ارشاد فرمائے گا، تو وہ کہ جو آج آپ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکیں، وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو لہٰذا میں لکھتا چلا گیا کہ میں کون سی احادیث کو پیش کروں، اور یہ شہزادہ علی اکبر ہی کر سکتا ہے۔ جب ساری احادیث میں نے لکھ دی تو اس کے بعد میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی احادیثیں بنی، یقین جانے وہ 18 بنی، خود بخود 18 بنی، یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے 18 پیش کرنی ہے، یہ انہوں نے یہ صدقہ عطا فرمایا کہ 18 ہی بنی۔ تو بڑا ہی اچھا عدد سامنے آیا، میرے دل میں حسرت تھی شروع میں جب میں گننے لگا تو میں نے کہا شاید یہ 12 ہوں یا 14 ہوں، لیکن انہوں نے آج کے جشن کے متعلق 18 حدیثوں کو عطا فرمایا۔ مختصر پیش کروں گا، اگر 18 حدیثیں بھی 1-1 منٹ لگیں تو 18 منٹ ہو جائیں گے۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ پہلے تو جوان کی جو اہمیت کو سمجھیں آپ، فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خاص جوانوں کے بارے میں، کیوں؟ وجہ ہے اس کی، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، جوان کا دل زیادہ رقت والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اگر آپ اسے کوئی بات کیجئے وہ جلدی اس نرم دل ہونے کی وجہ سے نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں خاص تمہیں جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی ابتدا میں ایسی تربیت کرو کہ وہ جو اس کا دل جب تک رقیق ہے، نرم ہے، اس تک اپنی بات پہنچا دو۔ جو مولا کائنات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل کے صفحے پر غیر کچھ تحریر کریں، تم تحریر کر دو۔ تو جوان کا دل رقیق ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں، جب کوئی ایسا سینیریو سامنے آ جائے کہ آپ نے کہیں مدد کرنی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ کا دل اتنا زیادہ نرم نہ ہو کہ فوراً اس مستحق کی مدد کی جائے، آپ معمولاً دیکھیں گے کہ جو آپ کے فرزند ہے اس کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس مستحق تک مدد پہنچ جائے۔ یہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے۔ اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت سے ایسے کیسز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں انہیں لگتا ہے کہ مستحق نہیں تھا، لیکن اس کا دل جو جوان ہوتا ہے نا بڑا سادہ ہوتا ہے، وہ جیسے سامنے کسی دیکھتا ہے کسی کی مدد کے لیے اس کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جوانوں کے معاملے میں خاص توجہ دو، اس کا دل زیادہ رقیق ہے۔ اب یہ دل سخت جو ہے نا ہم خود بناتے ہیں، اب اپنی حرکتوں سے معاشرہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحیح اور سالم بھیجا ہے، صحیح فطرت پہ بھیجا ہے۔ اور جوانوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، اچھا حدیث بھی جب لکھتا گیا تو عجب ترتیب آئی کہ ایک حدیث آ رہی تھی سرکار ختم مرتبت کی، پھر ایک حدیث مولا علی کی، پھر سرکار ختم مرتبت کی، پھر مولا علی کی، پھر سرکار ختم مرتبت، پھر مولا علی کی۔ تو آپ خود بخود سمجھتے جائیے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث پڑھتا ہوں، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بہت اہم زمانہ ہوتا ہے اور بہت جلدی گزر بھی جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہو پاتا، چونکہ تقریباً یہ جو 10 سے 12 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، ہیلتھ وائز بھی، انٹلیکچولی بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی۔ وہ جو اس وقت آپ کی عادت ہے، اچھی عادت، شب 15 شعبان کی آپ کی عادت جوانی میں ہے، وہ انشاءاللہ فار ایور رہے گی۔ اگر اس وقت اس روٹین میں آپ نہ آ پائے تو نہیں آ پائیں گے، پھر اس کے بعد بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہیلتھ وائز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بالکل صحیح ہے یہ، کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں ہوگا، جو آپ کی باڈی پر جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں جو کچھ ہم گزرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نے 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنائی بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہیلتھ وائز اس وقت آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ لیں، جو کہ اسلام نے بھی حکم دیا ہے، وہاں پر ایکسرسائز بھی ہے، تیر اندازی کا بھی خاص حوالے سے حکم دیا گیا، خاص طور پر سوئمنگ کا تو ذکر موجود ہے جوانوں کے لیے حدیث میں۔ تو اگر آپ اس کو مینٹین کر لیا، تو اگر آپ 20s اینڈ 30s اینڈ 40s میں اپنے آپ کو مینٹین کر پائیں، بالخصوص فاسٹ فوڈ سے اپنے آپ کو دور، جتنا دور، شاید اس وقت پورا دور رکھنا تو ممکن نہیں، اور جتنا آپ سافٹ ڈرنک سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں، ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو 20s اینڈ 30s اینڈ 40s کی اچھی عادتیں آپ کو 50s اینڈ 60s اینڈ 70s میں کام آئیں گے۔ ایک تیسری حدیث جو اس کے بعد ایک موضوع چلے گا اس پر، سرکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ وہ جوان کے جسم میں غرور نہ ہو اور ہوس حرام کی طرف نہ ہو، خدا اس جوان کی طرف تعجب سے نگاہ کرتا ہے۔ تاکہ لیے یہ لفظ اس کی صفت سے متعلق ہے، نہ کہ اس کی ذات سے، یہ بات واضح ہے، لیکن یہ واقعی اتنی بڑی ایک سعادت ہے ایک جوان کے لیے کہ اگر وہ غرور سے دور ہے اور حرام کی ہوس سے دور ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تحسین کرتے ہوئے نگاہ تعجب کرتا ہے۔ اسی سے متصل ایک اور حدیث سناتا ہوں، سرکار ختم مرتبت ہی نے فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جھکا دے، وہی جوانی میں غرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کے سامنے احساس کرتے ہوئے ذلت و انکساری سے اپنی پیشانی جھکا دے تو خدا ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباحات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا ہے، کہ جس نے جوانی میں میرے سامنے سر کو جھکایا ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حدیث سن لیجیے گا، میں اور ترتیب بار پڑھتا جاتا ہوں، اسی موضوعی کی حدیث ہے۔ اب سرکار ختم مرتبت نے فرمایا خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی اطاعت خدا بندی میں گزارتے ہیں، بڑی بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ صحیح ترجمہ کروں تو زیادہ بہتر ہے، خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا بندی میں فنا کرتے ہیں، جو اہل بیت کی شان تھی کہ اپنے آپ کو اطاعت خدا بندی میں فنا کر دیا۔ یہ ظاہر ہے فزیکل اور لٹرل تو نہیں، لیکن میٹافوریکل ہے نا، کہ علی بن ابی طالب کی اطاعت ایسی ہے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے۔ تو خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی جوانی کو اطاعت خدا بندی میں فنا کر دے۔ تو یوتھ کے حوالے سے کی گفتگو اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اور اس میں ساتھ میں میسج ہوگا آگے انشاءاللہ یوتھ کے لیے بھی، اور کچھ بزرگوں کے لیے یوتھ کے بارے میں میسج۔ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، سرکار ختم مرتبت ہی کا کلام، جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کر لے، کیا بات ہے،
اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو واقعی میں خود جھوم گیا تھا، وجد میں آ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر اس کے لیے بڑھاپے تک انتظار نہیں کرتا، اسے جوانی ہی میں اپنی حکمت عطا کر دیتا ہے. یہ گفتگو دو شہزادوں کا صدقہ ہے، حسن کے نوجوان حضرت قاسم ابن حسن امیر قاسم اور حسین کے جوان شہزادہ علی اکبر کا صدقہ. تو آج کی گفتگو سے متعلق ہے. معمولاً آپ کو یعنی جو میچور ہو جاتے ہیں ان سے وزڈم کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جوان اپنے آپ کو اطاعت خداوندی کا عادی بناتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوانی میں حکمت عطا کرتا ہے. جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ حکمت کی باتیں بول رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تک 6 حدیثیں میں سنا چکا ہوں، غالباً آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 7 آپ کی خدمت میں سناتا ہوں. اب یہ جوان کو نصیحت ہے مولا علی کی طرف سے. فرمایا کہ اے جوان، باقاعدہ اس انداز سے مولا نے بات شروع کی کہ اے جوان، اپنے اخلاق کو ادب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنا دے. اخلاق محفوظ رہے گا اگر ادب سیکھو گے. ادب کیا ہونا چاہیے، وہ پھر ایک اور حدیث آ رہی ہے آگے. اور دین محفوظ رہے گا اگر علم سیکھو گے. امام کا کلام ہے کہ جو دین کو لوگوں کی زبانوں سے فقط لے گا وہ جیسے دین میں آ جاتا ہے ویسے دین سے نکل بھی جائے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہول ہوں گے، بہت زیادہ کمیاں ہوں گی. جو فقط لوگوں کی زبانوں سے دین کو لے گا، سن سن کے خالی، یہ ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک کا دین، کہ پھر کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، تو وہ فوراً دین سے نکل جائے گا. پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن اور اہل بیت کے کلام سے لے گا، یہ امام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا لیکن وہ دین سے باہر نہیں جائے گا. اپنا سوچ ٹھیک رکھیں. اس عالم اس خطیب کو سنیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سنائے، اپنا فلسفہ نہ سنائے. حدیث اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ کو جتنا اہل بیت کا کلام سنائے قرآن میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. اور امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کس سورس سے حاصل کر رہے ہو، یہ مراد ہے. ہر سورس سے علم نہیں حاصل کیا، دیکھیے کہ میں کہاں سے کوئی چیز سیکھ رہا ہوں، تو صحیح سورس ہے کہ نہیں. واضح ہو رہی بات. تو مولا نے فرمایا کہ اے جوان، اپنے اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھنا، ادب سیکھو گے تو اخلاق محفوظ رہے گا. اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنانا. حدیث نمبر 8 آج کے سلسلے میں سرکار ختم مرتبہ کا فرمان، خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو جوانی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے، باپ زندگی بڑی دیکھیں گے توبہ کریں گے. خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ جو جوانی میں توبہ کر لے، گناہوں نادم ہو جائے. کیا کہنا. حدیث نمبر 9 حضور نبی مکرم ہی کا فرمان ہے. توبہ کرنے والے کا وقت ہوتا کہ میں اس کی تشریح کرتا، لیکن خود حدیث بھی بہت زیادہ لطیف بھی اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. فرمایا توبہ کرنے والے جوان کا اجر حضرت یحییٰ بن زکریہ کی طرح ہے. حضرت یحییٰ انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے. حضرت زکریہ نے مانگا ہی یحییٰ کو اسی لیے تھا. روایت یہ ہے، روایت اصل میں یہ ہے، ابھی ہم سیریا کی زیارت پہ تھے تو حضرت یحییٰ کی قبر پر وہاں گئے تھے. جامع مسجد اموی ہی میں ان کی قبر ہے، وہیں پر جو بعد میں یزید کے زمانے کے بعد یہ قبر کشف ہوئی تھی. بہرحال یہ قبر وہیں پر ہے. اور حضرت زکریہ کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب ذکر کیے گئے تھے تو اس وقت حضرت زکریہ نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر کہ جو بہت وجیح نورانیت کے ساتھ ہو، تیری حجت ہو، اور جب وہ بیٹا شہید ہو تو میں آخری نبی کے غم کو محسوس کروں کہ جو انہیں حسین ابن علی کی شہادت پر ہوا، تو میں اس غم میں شریک ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریہ نے یحییٰ کو مانگا ہی اس دعا کے ساتھ. سرکار ختم نے فرمایا کہ وہ جوان کو جوانی میں توبہ کر کے اس کا اجر حضرت یحییٰ ابن زکریہ کے اجر کی طرح ہے. کیا مقام ہے، یعنی واقعی کیا اپرچونٹی ہے جوان کے لیے، یوتھ کے لیے. جوان سے میری مراد یوتھ ہے یہاں پر جتنے بھی گفتگو جہاں تک سن رہے اور آواز جاری. حدیث نمبر 10 آج کی حد تک سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذیشان جوان توبہ نہ کرے اس نہر کی مانند ہے کہ جس میں پانی ہی نہ ہو. کیسی کیسی لطیف احادیث ہمارے ائمہ حجتیں سنا کر گئی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے. وہ جوان کے جو توبہ کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ اس نہر کی طرح جس میں پانی ہی نہیں، یعنی اس کا اثر ہی نہیں، بے اثر ہے. اور ہمیں خدا غضبناک ہوتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ رہے اپنی زندگی، کاہل و کام نہ کرے. خدا غضبناک ہوتا ہے. تو یہ نصیحت ہے ان یوتھ کے لیے کہ جو اس وقت آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آئیں گے، نہیں محنت کریں، آگے بڑھیں، حلال سے کمانے کے لیے کوشش کیجیے. مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ حدیث نمبر 12 جب کسی، اب یہ بزرگوں کے لیے جوانوں سے متعلق، ہو سکتا ہے بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرماؤ، خیر وہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہوں گے تو گفتگو ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو حقیقت احوال سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اچھا ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے. مولانا صاحب ہمارے آج کی گفتگو ہم سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ تعلق یہ رکھتی ہے آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بچے عطا کی، تو کچھ نصیحتیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں والدین کے لیے کہ اپنے جوانوں کو کیسے اپنی زندگی میں ٹریٹ کریں، اسپیشلی تربیت کے حوالے سے نہیں، فقط ان سے تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے. ذرا سنیے گا. مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی جوان کی سرزنش بھی کرو، یعنی تنبیہ کرو کسی چیز کے لیے، اسے کوئی ایسا کام ہو کہ آپ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا اس سرزنش کرنے میں احتیاط کرو اور بعض لغزشوں پر ایسے اظہار کرو جیسے اسے تم نے نہیں دیکھا تھا. ٹرن بلائنڈ آئی. کچھ لغزشوں میں ایسے اظہار کرو کہ جیسے ابھی نہیں دیکھا، تاکہ وہ لجاجت کی طرف نہ چلا جائے. آئی تھنک آبسٹینری کہتے ہیں اسے انگلش میں، یعنی ریجیکٹنس کی طرف نہ چلا جائے.
تو جوان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی زیادہ تنبیہ نہ کر دو اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ آئی ڈیم کیئر، ٹھیک ہے مجھے سننی نہیں بات۔ فرمایا کچھ باتوں میں تنبیہ کرو جس میں آپ زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ لفظشوں کو نظر انداز کر کے ایسے ریئیکٹ کرو جیسے بھی دیکھا نہیں ہے، بہت پریکٹیکل ہے، یعنی طریقے سے سمجھاؤ۔ یہ اب خود والدین کو اپنے طور پر انہیں جج کرنا ہے کہ کہاں انہیں کس طریقے سے بات کو پہنچانا ہے، یعنی اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو، اس کی عزت نفس کی رسپیکٹ باقی رکھو۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اب گھر میں ہے، فرض کیجیے کہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو، ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اس کے سامنے ختم ہو گئی، تو دے ول ناٹ لسن ٹو یو اینی مور، بیکاز وہ کہیں گے کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں جو ہے ہماری عزت نہیں رکھتے، ان کی عزت کو باقی رکھے۔ اور اس سے خود بخود بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور غیر کے سامنے تو اس انداز سے تنبیہ بالکل نہ کریں کہ وہ دل میں اس انداز سے خفا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کی بات کو بعد میں سننے کو تیار نہ ہو۔ یہ بات خیال کیجیے۔ مولا علی نے فرمایا، حدیث نمبر 13 سلسلے میں حضور مکرم کا فرمان، میں نے کہا 1 by 1 حدیثیں آپ کی خدمت میں، فرمایا وہ جوان جو اپنے بزرگ کی عزت کرے، ابھی جوان سے متعلق ہے وہ بزرگ کی کیسے عزت کرے، تو اللہ اس کی بزرگی میں اسے بھی کوئی ایسا جوان عطا کر دے گا جو اس کی عزت کرے۔ ترتیب ہی کی حدیث کہ جو اب صادق آل محمد کا فرمان ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں، یہ اسی ترتیب کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی اطراف میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بچوں میں کوئی ایسا جوان آپ کو عطا کرے گا کہ جو آپ کی عزت باقی رکھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، اس پہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی عزت رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے گا۔ اب باپ کا حق بیان کیا، اب دوبارہ میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں، باپ کا حق کیا ہے؟ 4 حق بیان کیے، فرمایا باپ کا حق ہے، یہ البتہ تمام اولاد کے لیے بیان کیا گیا، لیکن میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوان اولاد کو بالخصوص باپ کا یہ حق، اس کی رعایت کرنی چاہیے 4 حقوق کی۔ پہلا، اسے اس کے نام سے نہ پکارے، اچھا نہیں ہے ایک اولاد کے لیے کہ باپ کو اپنے اس کے نام سے پکارے، آپ چاہے کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہیں، وہ کلچر غلط ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو، کہ ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے باپ کو پکارنا صحیح نہیں، اب والد صاحب کہیں، ابو جی کہیں، بابا کہیں، جس طریقے سے بھی آپ کا کلچر ہے، لیکن اسے اس ادب سے باپ کو پکارے۔ دوسری بات فرمایا باپ کا حق ہے اور جوان کا فرض ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے، جب چل رہا ہے تو باپ سے آگے نہ چلے، بڑی نزاکتوں کا خیال رکھتا ہے، ادب سکھلایا۔ میں تو کہہ رہا تھا نا کہ اخلاق کو ادب سے محفوظ رکھو مولا علی کا، یہ وہ ادب ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سکھلایا کہ نام سے ڈائریکٹ نہ پکارو اپنے والدین کو، ان کے آگے نہ چلو۔ تیسری بات فرمائی ان سے پہلے نہ بیٹھو، جب ساتھ میں ہو تو انہیں بیٹھنے دو پھر بیٹھو۔ اور چوتھی چیز بہت لطیف ہے، فرمایا ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جوان سے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سب و شتم کا سامان فراہم نہ کرو، یا علماء نے اس کی تشریح کی ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کریں، نہ کرو ایسا کام، یہ باپ کا حق بنتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم نہ کرو کہ اس کی اولاد تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کرے۔ ڈائریکٹ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہو تو سدا سامنے سے پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 حق یاد رہیں گے انشاءاللہ کہ اسے نام سے نہ پکارو، ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے، ادب سے پکارو، اسے آگے نہ چلو، اسے پہلے نہ بیٹھو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ہمارے کام کے اس پر سب و شتم ہو۔ بات بالکل اختتام تک آ گئی۔ یہ بھی کچھ بزرگوں سے نصیحت ہے سرکار ختمی مرتبہ کی جوانوں سے متعلق، فرمایا کہ اگرچہ بزرگ نے ایک جوان سے کہا، اے جوان تمہارے پاس ازدواج کا موقع ہو تو ازدواج میں تاخیر نہ کرو، اپنا کیریئر بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے بعد میں، آپ کوئی بھی جناب کیریئر بنا لیجئے، دیکھیں دنیا کو اکھڑنے جانے والی، اور میں ایک مثال دینے لگا تھا، میں رک گیا لیکن چلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیجیے گے، دیکھیں جو رشیا یوکرین میں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، آپ اپنے طور پر آگے بڑھیں۔ ہاں میں اسے نہیں کہہ رہا کہ آپ بے طرف ہو جائیں گے اور آپ کو آگاہی نہیں ہوگی، نہیں وہ سب ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنا زیادہ ازدواج کے معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں خود اپنے آپ کے لیے کنڈیشن انوالو کر دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے PhD کر لوں گا، پھر میری ایسی نوکری ہوگی، پھر میں ملٹی ملین ڈالر کمپنی میں کام کروں گا، تب جا کر میں کچھ سوچوں گا۔ ایک صاحب تھے، he was in his 50s، انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، تو پوچھا کسی نے، کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں ازدواج کیا؟ تو کہا کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی کہ جو حسن و جمال کی بھی حامل ہو، گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سے کر لیتی ہو، پڑھائی میں بھی ایک لیول ہو، تعلیم یافتہ ہو، ایسے خاندان سے ہو۔ انہوں نے تفصیل بیان کی، تو پھر ان سے جب ان کے دوست پوچھ رہے تھے، ان سے کہا کہ اچھا پھر نہیں ملی ایسی خاتون؟ کہا نہیں ملی تو تھی، تو پھر شادی کیوں نہیں؟ کہا انہیں بھی ایسے لڑکا چاہیے تھا۔ اجازت دیں تو میں تو 20 ایئرز ایج متعین کر دوں گا کہ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے بغیر ازدواج کے، لیکن چلیں یہ میں نے ممبر سے کہا ہے، آپ کے ہر ایک کے اپنے اپنے پرسنل زندگی کے معاملات ہیں، زیادہ لیٹ نہ کریں۔ حضور نے وجہ بیان کی، اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے، بالخصوص جو میری مائیں سن رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیلے کیا تو یہ میری نصیحت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر کوئی ہمیں نصیحت کریں تو اس سے 70,000 گنا زیادہ ہم سے رسول اللہ چاہتے ہیں، اور اگر رسول اللہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ گویا ان کی اپنی بیٹی ہیں اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، اور واقعاً وہ امت کے باپ ہیں بھی، تو واقعاً ایک باپ اپنی بیٹی سے جیسے کہہ رہا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے نہ کریں ازدواج میں،
فرمایا کہ ازدواج کا تمہیں جہاں کہیں ہمکف مناسب موقع میسر آئے ازدواج کرو، اور ظاہر ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ ایک پریکٹیکل حد میں رکھیں. فرمایا یہ امر تمہیں عفت اور پاک دامنی عطا کرے گا. نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جوان ازدواج کرو اور اپنے آپ کو فعل حرام سے بچا لو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ فعل حرام میں پڑے تو یہ حضور کا یہ لفظ ہے، ینزع کا لفظ ہے، یعنی اکھاڑ دینا. اگر تم نے خدا نہ خواستہ فعل حرام میں پڑے تو وہ فعل حرام تمہارے دل سے ایمان کو اکھاڑ کے پھینک دے گا، ختم ہو جائے گا. آخری حدیث اس کے بعد چند جملے مصائب کے. مولانا نے فرمایا جو انٹاکسیکیشن ہے، نشہ، وہ 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک مال کا نشہ ہے، علم کا نشہ ہے، تعریف اور ستائش کا نشہ ہے، اور جوانی کا نشہ ہے. پھر سے گزارش کرتا ہوں، مال کا نشہ بھی ہوتا ہے، تعریف کا نشہ بھی ہوتا ہے، علم کا نشہ بھی ہوتا ہے. ہم ذرا کوئی جانتا نہیں، ہم جس خاندان میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، ہم ہی سب سے بڑے عالم فاضل ہیں. اور جوانی کا نشہ. پھر مولا نے فرمایا انسان عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا لے. عقل مند ہے. یہ کائنات کے عقل مند ترین انسان علی بن ابی طالب کی نصیحت ہے آپ کے لیے، جس سے زیادہ عقل مند انسان کو گزرا دیے ہوئے زمین پر. نام ہے حیدر کرار، ایک اور وہاں تک صلوات دیجیے گا.